أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن دائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الدليل الثالث برهان الإمكان. مقدمة ونبين فيها 4 أمور. الأمر الأول أن كل معقول ومتصور في الذهن إذا نسبنا إليه الوجود الخارجي فإما أن يصح اتصافه به أو لا. فإن لم يصح اتصافه به لذاته لعدم قبول حقيقته للوجود الخارجي فهو ممتنع الوجود لذاته كاجتماع النقيضين وارتفاعهما ووجود المعلول بلا علة ودخول الكبير في الصغير. وإن صح اتصافه به فإما أن يكون لاقتضاء ذاته لهذا الاتصاف أو لا. والأول هو واجب الوجود لذاته، والثاني هو ممكن الوجود. ويتحسن من ذلك أن المتحقق في عالم العين والخارج إما أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود. الأمر الثاني، علم من القسمة المتقدمة أن واجب الوجود ما كان وجوده نابعا من صميم ذاته فلا تنفك ذاته عن الوجود، بخلاف ممكن الوجود فإن وجوده ليس من اقتضاء ذاته بل مفاض عليه. فإن أعتيه وجد وإلا بقي عدما. فالاحتياج والافتقار إلى العلة سمة الإمكان، والغنى عن العلة سمة الوجوب. الأمر الثالث الممكن كما هو محتاج إلى العلة في بداية ووجوده محتاج إليها في استمرارية وجوده، لأن العلة لو ارتفعت وانقطعت عنه بعد أن أوجدته فإما أن يكون وجوده في الآنات اللاحقة نابعا من ذاته فيلزم انقلاب الممكن واجبا وهو محال، أو لا فيحتاج إلى العلة المبقية. ومثل الوجود في الممكن مثل النور في المصباح في توقفه ابتداء وبقاء على جريان الكهرباء فيه باستمرار. فإن الوجود في الممكن متوقف ابتداء وبقاء على إفازة الوجود عليه من علته باستمرار. الأمر الرابع أن كل متغير ومتبدل ممكن، لأن التغير عبارة عن تروف حالة وجودية لم تكن من قبل، وكان هذا المتغير يفتقدها فأفيزت عليه وأعطيت له، وهذه سمة الإمكان، إذ الواجب وجوده من ذاته ولا يفاز عليه البرهان. अज़ीज़ान, हमारी गुज़श्ता गुफ्तगू बुरहान नज़्म के बारे में थी और हमने बुरहान नज़्म को 2 इबारात मुख्तलिफ के साथ बयान किया और आखिर में कुरान करीम की एक आयत जिसमें बुरहान नज़्म की तरफ इशारा किया गया है उसको बयान किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहस मुकम्मल हो गई और आज की गुफ्तगू हमारी दलील नंबर 3 में है। तीसरी दलील बुरहान इम्कान के बारे में है। बुरहान इम्कान के बयान करने से पहले एक मुकद्दमा बयान किया जा रहा है। मुकद्दमे में 4 मतलब हैं। ये 4 मतलब अगर वाज़ेह हो जाएंगे तो असल बुरहान को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और इन 4 उमूर के बारे में हम शरह बाब हादी अशर में भी अर्ज कर चुके थे
تقریباً کچھ مطالب ممکن ہے ادھر ادھر ہوں کہ نہ ہوں اس میں یا اس میں، لیکن مطلب لب مطلب وہی ہے جو اس کتاب میں موجود تھا۔ سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، ہر وہ شے جو ذہن میں تصور کی جاتی ہے، ہر وہ شے جو معقول واقع ہوتی ہے، اگر اس شے کو اس شے کی طرف ایک وجود خارجی کی نسبت ہے، دوسرے لفظوں میں اگر اس معقول ذہنی اور متصور ذہنی کی طرف وجود خارجی کی نسبت دیں تو دو حال سے باہر نہیں ہے۔ یا تو اس کا وجود خارجی سے متصف ہونا ٹھیک ہے، صحیح ہے، درست ہے، یا اصلاً قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اس میں وجود خارجی کو۔ دو باتیں ہو گئی نا، بس یا تو صلاحیت ہے، قبول کرتا ہے وجود خارجی کو، یا قبول نہیں کرتا، صلاحیت نہیں ہے وجود خارجی کو قبول کرنے کی۔ اب دونوں صورتوں میں ہم اگر صلاحیت ہی نہیں ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہ صحیح نہیں ہے کہ اس کو وجود خارجی کے ساتھ متصف کیا جائے، اصلا ذاتاً وجود خارجی کے ساتھ اس معقول ذہنی اور متصور ذہنی کا اتصاف ٹھیک ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ اس سے ممتنع الوجود لذاتی کہیں گے۔ بس جب اس معقول ذہنی اور وہ متصور ذہنی کی طرف ہم وجود خارجی کی نسبت دیں اور اس میں خود وجود خارجی کی قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو یا قبول ہی نہ کرے، تو اسے ممتنع الوجود لذاتی کہیں گے۔ اگر اس کی مثالیں کہتے ہیں، مثال بہت زبردست ہے، اجتماع النقیضین، مثلا میں ہوں نہیں ہوں بھی نہیں ہوں، یہ ہوں نقیض ہے نہیں ہوں کی، نہیں ہوں نقیض ہے، لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہوں بھی اور نہیں ایک ہی جیسے اور باقی چیزیں مد نظر۔ یا ارتفاع نقیضین، جس طرح اجتماعی نقیضین ممکن نہیں ہے، محال ہے عقلی طور پر، اسی طرح ارتفاع نقیضین بھی محال ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری مثال، اچھا کوئی ایسا موجود ہے جو بغیر علت کے موجود ممکن ہماری مراد ہے، یعنی کیا ایسا کوئی موجود ممکن ہے جو بغیر علت کے وجود میں ہے؟ دوسرے لفظوں میں معلول بدون علت کہیں دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی ہے خارج میں معلول بدون علت؟ کہتے نہیں ہے۔ چوتھی مثال، تیسری مثال، اگر ایک بہت بڑی چیز کا چھوٹی سی چیز میں سما جانا بدون اس کے کہ اس چھوٹی سی چیز کو بڑھایا جائے یا اس بڑی چیز کو کم کیا جائے، یعنی بغیر اس کے ممکن۔ اب یہ ایک شق ہے، بس اس شق سے ہمیں واضح ہوا کہ وہ متصور ذہنی یا وہ معقول ذہنی جس کی طرف وجود خارجی کی نسبت دیتے ہیں، کیونکہ اس وجود خارجی کو قبول نہیں کر رہا، اس حقیقت وجود خارجی کو قبول نہیں کر رہا، اور صلاحیت ہی نہیں ہے اس میں کہ اس کی طرف وجود خارجی کو نسبت دی جائے، لہذا ایسی صورت میں ہم ایسے مفہوم کو، ایسے متصور ذہنی کو ممتنع الوجود لذاتی کہیں گے۔ یہ ایک اصطلاح۔ اگر صحیح ہو کہ اس وجود خارجی کی نسبت دی جائے اس متصور ذہنی کی طرف، اس معقول ذہنی کی طرف، وہ متصور فی الذہن میں جو چیز ہے اس کی جانب وجود خارجی کی نسبت دینا ٹھیک ہے، کہتے ہیں اس صورت میں پھر سوال ہوگا آپ سے، یا تو یہ خود اس کا وجود اس کی ذات کی وجہ سے ہے اور ایسا اس کا وجود اقتضا کر رہا ہے،
دوسرے لفظوں میں کسی غیر کی طرف سے اس کا وجود نہیں ہے افاضہ شدہ. تو اس صورت میں ایسے اس معقول فی ذہن میں ایسے موجود کو ہم واجب الوجود لذاتی ہی کہیں گے. لیکن اگر اتصاف بالوجود الخارجی اس کا ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن اس وجود خارجی کی وہ جو اس کا وجود ہے وہ اپنا نہیں ہے. اگر وجود غیر کی جانب سے افاضہ کیا جائے، اگر غیر کی جانب سے عطا کیا جائے، اگر غیر کی جانب سے وہ وجود دیا جائے تو ہو جاتا ہے، وجود ہو جاتا ہے، وگرنہ نہیں. تو ایسی شکل میں، ایسی صورت میں ایسے متصور ذہنی کو ممکن الوجود کے نام سے یاد کرتے ہیں. خب اگر کلن کیا ہوا یہاں تک امر اول میں کیا بیان کیا؟ کہتے ہیں حاصل مطلب یہ ہے کہ عالم خارج میں اور عالم عین، وہی عالم خارج میں، عالم خارج میں جو متحقق ہے، جو چیز ثابت ہے، وہ دو طرح کا وجود ہے. ایک واجب الوجود لذات ہی ہے اور ایک ممکن الوجود ہے. دوسرا مطلب دیکھیے، ہم پہلی یہ جو ہم نے تقسیم کی کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہ موجودات کی دو قسمیں ہیں، واجب الوجود لذات ہی اور ممکن الوجود. تو کہتے ہیں کہ یہاں سے پتہ چلا ہمیں کہ واجب الوجود وہ موجود ہوتا ہے جس کا وجود اپنا ہو، جس کا وجود ذاتی ہو، جس کا وجود غیر کی جانب سے نہ ہو، اصلاً اس کا وجود اس سے کبھی جدا نہ ہوتا ہو. بخلاف ممکن کے کہ ممکن کا وجود اپنا نہیں ہے، اس کی اقتضاء ذات نہیں ہے کہ وہ وجود ہو جائے، موجود ہو جائے، لیکن بلکہ کسی غیر کی جانب سے افاضہ کیا جا رہا ہے، غیر کی جانب سے عطا کیا جا رہا ہے، غیر کی جانب سے وجود اسے دیا جا رہا ہے. اگر غیر وہ وجود عطا کرے گا تو وجود ہوں گے، تو موجود، وغیرہ نہیں ہوں گے، وغیرہ عدم. بس یہاں سے نتیجہ یہ ہوا، خلاصہ یہ ہوا اس امر ثانی یا مطلب ثانی کا کہ دیکھیے احتیاج و افتقار امکان کی خصوصیت ہے. یعنی احتیاج الی العلت، افتقار الی العلت، یہ کس کی خصوصیت ہے؟ امکان کی. یعنی موجود ممکن کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ وہ محتاج ہو غیر کا. اچھا، دوسری بات، علت سے بے نیاز جو موجود ہو تو ایسے یہ خود علت سے بے نیازی وجوب کی خصوصیت ہے. بس وہ وجود یا وہ موجود جو واجب الوجود ہو وہ کبھی بھی اپنے وجود میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہو. تیسرا مطلب دیکھیے، جس طرح ممکن اپنے وجود میں اور اپنی شروعات میں علت کا محتاج ہے، اسی طرح ممکن اپنے وجود کے استمرار میں، دوام میں، بقا میں اور تسلسل کے ساتھ رہنے میں محتاج ہے کسی اور علت کا. کیوں؟ کہتے ہیں اگر وہ علت مرتفع ہو جائے یا منقطع ہو جائے بعد اس کے کہ وہ ایجاد شد، مثلا ایک موجود ممکن ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک علت کی وجہ سے ممکن نے لباس وجود پہن لیا، لیکن وہ وجود جس نے عطا کیا اسے اگر وہ وجود چھین لے تو ہو سکتا ہے نا. تو کہتے ہیں کیونکہ علت اگر مرتفع ہو جائے یا منقطع ہو جائے موجود ہونے کے بعد
تو پھر دو صورتیں ہیں، یا تو اس کا وجود آنے والے زمانوں میں آنات لاحقہ میں خود اپنی ذات سے نابع ہے، یعنی ہے ممکن. کہتے ہیں یہ تو غلط ہو جائے گا نا، کیونکہ آپ نے فرض یہ کیا تھا کہ ممکن ہے. جب ممکن ہے تو اس کا وجود اپنا نہیں ہے، جب اپنا نہیں ہے تو غیر کی جانب سے ہے، جب غیر کی جانب سے ہے تو یہی علت جو اس کے وجود کے لیے علت تھی یہی اس کے بقا کے لیے بھی ہونی چاہیے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، خود بخود اپنے بقا کی علت ہے. کہتے ہیں کہ یہ تو ممکن کو آپ نے واجب بنا دیا، اور ممکن کو واجب بنا دینا یہ کیا ہے؟ انقلاب ممکن بواجب، واجب کا واجب ممکن الوجود کا واجب الوجود ہو جانا، اور یہ محال ہے، ممکن نہیں ہے. یا نہیں بلکہ ایک دوسری علت کا محتاج ہے، خود ممکن الوجود کسی دوسری علت کا. یہ وہی علت ہے جو اس کو وجود دے رہی تھی، وہی علت اس کو باقی رکھے گی. کہتے ہیں اس کی مثال دے دیں. مثال موجود ممکن کی، یا دوسرے لفظ ممکنات میں وجود کی مثال بالکل اسی طرح جس طرح چراغ میں نور کی مثال. اگر یہ چراغ میں نور نہ ہو، ٹھیک ہے، بلکہ یوں کہیں کہ اگر چراغ متصل نہ ہو بجلی کے ساتھ، یہ لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا، ٹیوب لائٹ، یہ وصل ہے کسی منبع سے. اگر یہاں سے بٹن کو آپ آف کر دیں تو یہ نور نہیں ہوگا. ٹھیک، اصلاً بجلی ہی نہ ہو تو نور نہیں ہوگا. بس جس طرح یہ نور ہونے میں اس بجلی کے چلنے کا محتاج ہے، اسی طرح اس کے استمرار میں بھی اسی بجلی کے ہونے کا محتاج ہے. بجلی ہوگی تو روشنی ہوگی. بس ممکن میں وجود ابتداءً و بقاءً موقوف اور ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ اس پر غیر کی جانب سے وجود کو افاضہ کیا جائے اور وجود کو مسلسل جاری رکھا جائے اس غیر کی جانب سے. اگر چوتھی چیز، بس یہاں سے دو لفظوں میں عرض کر دوں کہ ممکن الوجود جس طرح اپنے وجود میں محتاج ہے، اسی طرح اپنی بقا اور اپنے استمرار وجود میں بھی واجب الوجود کو محتاج ہے. چوتھی چیز، چوتھا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی متغیر چیزیں ہیں، جتنی بھی تبدیل ہونے والی چیزیں ہیں، ہر متغیر، ہر متبدل ممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ تغیر کس کا نام ہے؟ ما ہوا تغیر؟ تغیر کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تغیر نام ہے اس حالت وجودیہ کے طاری ہونے کا جو پہلے نہ تھی. یعنی ایک حالت پہلے نہ تھی، وہ حالت جب عارض ہو جائے، جب طاری ہو جائے تو سمجھے تغیر ہو گیا. مثلا اب یہ لائٹ جل رہی ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ پہلے کیا لائٹ نہیں جل رہی تھی؟ اب لائٹ کا اس حال میں آنا بعد اس کے کہ پہلے وہ لائٹ نہ تھی. بس یہ تغیر ہے، یہ تبدل ہے. اچھا، دوسری بات، یہ متغیر وہ خصوصیت تو نہیں رکھتا تھا نا پہلے سے نہیں تھی، بعد میں عارض ہوئی. مثلا فرض کریں 1 منٹ کے لیے آپ فرض کریں اس موبائل کو خاموش کر دیں، پاور آف کر دیں. وہ پہلے تو حالت نہیں تھی نا اس کی، اب ہو گئی نا، یہ تغیر ہو گیا. بس چونکہ پہلے یہ صورتحال نہیں تھی، یا پہلے یہ آن تھا، اب آف ہو گیا،
یا پہلے آپ تھا اب آن ہو گیا، دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بس یہ جو خصوصیت ہے یہ خصوصیت امکان ہے، اور واجب الوجود کا وجود جو ہے کسی غیر کی جانب سے افاضہ نہیں ہوتا۔ اب برہان کہتے ہیں اصل میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام ممکنات کی برگشت ایسے موجود کی طرف ہے جس کا وجود اپنا ہے، جس کا وجود ذاتی ہے، جس کا وجود غیر کی جانب سے افاضہ شدہ نہیں ہے، اور اس نے باقی ممکنات پر وجود افاضہ کیا ہے، اس نے دوسرے موجودات کو ایجاد کیا ہے۔ مثال خب اب ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے عالم خارج میں جو ہمارے اوپر حاکم اور مسلط ہے اور محیط ہے، شک نہیں ہے کہ یہ موجودات وہ ہیں، اس میں کوئی یہ سفسطہ ہو جائے گا اگر ہم انکار کریں گے کوئی بھی نہیں ہے، غلط ہو جائے، ایسا ہے۔ خوب بس عالم خارج میں موجودات ہیں، ایک یہ سب موجودات امکان کے ساتھ متصف ہیں، ٹھیک؟ کیوں امکان کے ساتھ متصف ہیں؟ کیونکہ حدوث اور فنا کے دائرے میں آتی ہیں یہ سب چیزیں، حدوث اور کیونکہ تغیر ہوتا ہے نا، میں تبدل ہوتا ہے، اور تغیر اور تبدل اور ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہونا یہ خصوصیات ہیں کس کی؟ امکان کی۔ بس دائرہ حدوث میں آنا، دائرہ فنا میں آنا، دائرہ تغیر و تبدل میں آنا، ایک حالت سے دوسری حالت کے دائرے میں آنا، یہ سب امکان کی خصوصیت ہے۔ بس اب سوال ہو رہا ہے کہ یہ جو موجودات ہم دیکھ رہے ہیں خارج میں، ان کو کس نے لباس وجود پہنایا؟ کہتے ہیں چار جوابوں میں سے کوئی ایک تو ہو سکتا ہے نا، پانچویں شک نہیں ہے، یہاں پانچویں صورت نہیں ہے، یعنی عقلی طور پر اس کا جواب ان چار میں سے کوئی ایک ہے۔ اب پھر دیکھتے ہیں کہ آیا یہ جواب کون سی شک، کون سی صورت ٹھیک ہے۔ ایک کہ اگر اس موجود ممکن نے خود کو وجود دیا ہے، خود اپنی علت ہے اپنے وجود کی، یہ ایک، تو اس سے لازم کیا آئے گا؟ اس سے لازم آئے گا دور، انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا۔ دوسری بات، ہر موجود ممکن کو کسی دوسرے ممکن نے ایجاد وجود دیا ہے، ایک مرتبہ خود کو خود نے وجود دیا ہے، یہ پہلی شخص تھی۔ ایک مرتبہ ایک موجود کو ممکن کو دوسرے موجود ممکن نے وجود دیا، بس ہر ممکن کو ایک دوسرے ممکن نے وجود دیا ہے، یہ بھی بالکل دور ہے، یہ بھی دور ہے، عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تیسرے نمبر پہ ہر ممکن کو ایک دوسرے ممکن نے وجود دیا ہے، اور اس دوسرے کو تیسرے نے، تیسرے کو چوتھے نے، چوتھے کو، ایسا کسی جگہ پر بھی سٹاپ نہ ہو، کسی نقطے پر بھی ٹھہرو نہ، چلتے رہو چلتے رہو، کوئی چیز ثابت نہیں ہو۔ خوب یہ ہے تسلسل کہ جو عقلاً باطل ہے۔ انشاءاللہ دور اور تسلسل کے بطلان کو پہلے بھی مختلف کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، اور اس کتاب میں بھی اس کا ایک بیان ہے جو کہ انشاءاللہ عرض کر دیں گے۔ خوب اور چوتھی صورت بالکل وہی ہے، ٹھیک ہے، تیسری صورت میں یعنی موجودات ممکن کو کسی دوسرے نے وجود دیا ہے، اور وہ دوسرا جو ہے اس کا وجود ذاتی ہے، غیر کی جانب سے افاضہ شدہ نہیں ہے۔ بس یہاں تک جب آ جائے تو اس صورت میں ان چار جوابات میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی صورت ٹھیک ہے، کون سا جواب صحیح ہے۔ پہلا
سوال پہلا جواب ٹھیک نہیں ہے کہ ہر ممکن نے خود کو وجود دیا ہے، یہ بدیہی یہ غلط ہے، کیونکہ انقلاب ممکن بے واجب لازم آ رہا ہے، اور جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک دوسری بات، ہر ممکن کو کسی دوسرے ممکن نے ایجاد کیا ہے، اور اس نے پہلے کو دوسرے کا، ایک دوسرے کو دیکھیں الف نے وجود دیا بے کو، بس الف علت ہے ایک بے کے وجود کی۔ اب یہ الف کا وجود چونکہ ممکن ہے نا، خود اس کا ذاتی تو نہیں ہے، اس کا وجود بے کی جانب سے، بے نے الف کو وجود دیا۔ بس دوسرے لفظوں میں کہ ایک ہی شے علت ہے دوسری کے لیے، دوسری شے معلول بنی اس پہلی کے، اور پھر یہی شے ایک ہی وقت میں ایک ہی جہت سے معلول بھی ہے اسی شے کے لیے جو پہلے اس کی علت تھی۔ خب یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی نقیضین ہے دوسرے لفظوں میں، اور اجتماعی نقیضین محال ہے۔ تیسری صورت بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ایک ممکن کو دوسرے ممکن نے، دوسرے ممکن کو تیسرے ممکن نے، تیسرے کو چوتھے نے، چوتھے کو پانچویں نے، چلتے رہو کہیں بھی اسٹاپ نہ کرو۔ خو یہ تسلسل ہے، اور تسلسل عقلاً باطل اور محال ہے۔ باقی چوتھی صورت رہے گی کہ تمام ممکنات کو ایک ذات واجب الوجود لذات ہی نے وجود بخشا ہے، اور یہی ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اسے اللہ عز و جل کا نام دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، اور وہی خالق کائنات ہے۔ میرے خیال میں یہاں تک عبارت کی تصویر کرتے ہیں، اگر ٹائم بچا تو دور اور تسلسل کو بیان کر دیں گے، وگرنہ آئندہ بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدلیل الثالث برہان الامکان۔ بعض کتابوں میں اس کو برہان وجوب اور امکان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ برہان صدیقین بھی اسی کو کہتے ہیں؟ نہیں، وہ بعد میں عرض کر دوں گا انشاءاللہ۔ مقدمۃ وَنُبَيِّنُ فِيهَا أَرْبَعَةَ أُمُورٍ۔ البتہ اگر آپ موافق ہوں تو کچھ ایک دو تین براہین اور یہاں اضافہ کر دیے جائیں اس کے ساتھ، چونکہ اس کتاب میں براہین بس اتنی ہیں، تین ہیں۔ اس کے بعد جو بحث آئے گی وہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے صفات پروردگار کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو اگر موافق ہوں گے تو ایک دو برہان اضافہ کر دیں گے، وگرنہ ہم آگے بڑھیں گے اور ایک دوسری فصل شروع کریں گے، فصل ثالث۔ وَنُبَيِّنُ فِيهَا أَرْبَعَةَ أُمُورٍ، اور اس میں اس مقدمے میں فیہا کے ضمیر مقدمے کی طرف ہے، ہم بیان کرتے ہیں اربعۃ امور، چار امور کو، یعنی ہم چار امور بیان کر رہے ہیں۔ نمبر ایک، الامر الاول، پہلا مطلب، پہلی چیز، پہلا امر، پہلا مطلب، ان، یہ ان لکھا ہوا یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کل معقول و متصور فی الذہن، بے شک ہر معقول و متصور فی الذہن، یعنی ذہن میں جس کا تصور کیا جائے، اذا نسبنا الیہ، جب اس معقول و متصور فی الذہن کی طرف نسبت دیتے ہیں، الوجود الخارجی ہے، وجود خارجی کی، الوجود الخارجی مفعول بھی ہے نسبنا کے لیے، الیہ کی ضمیر متصور فی الذہن کی طرف جائے گی، معقول فی الذہن۔ فَإِمَّا، یہ اما لکھا ہوا یہ غلط ہے، اما، فَإِمَّا أَن يَصِحَّ اتصابه بِهِ أَوْ لَا، یا تو صحیح ہے اس متصور اور معقول فی الذہن کا اس وجود خارجی کے ساتھ متصف ہونا ٹھیک ہے، صحیح ہے، درست ہے، یا نہ۔ فَإِن لَمْ يَصِحَّ اتصابه بِهِ لِذَاتِهِ، اگر صحیح نہ ہو اس کا ذاتاً اس وجود خارجی کے ساتھ متصف ہونا، بریکٹ میں واضح کر رہے ہیں، اے لعدم قبول حقیقتہ الوجود الخارجی، یعنی کیوں یہ صحیح نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ وجود خارجی کو
یہ قبول ہی نہیں کر رہا، لعدم قبول حقیقت ہی للوجود خارجی، کیونکہ اس کی حقیقت وجود خارجی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، فہو ممتنع الوجود لذاته، تو اس متصور اور معقول کو کیا کہتے ہیں؟ واجب ممتنع الوجود لذاته، کاجتماع النقیضین، جس طرح اجتماع نقیضین وارتفاعہما، اور ارتفاع نقیضین، ووجود المعلول بلا علت، اور معلول کا بغیر علت کے موجود ہونا، ودخول الکبیر فی الصغیر، اور کبیر کا صغیر میں داخل ہونا، وَإِن صح، یہاں ان لکھا ہوا ہے، یہ نیچے اس کا کسرہ ہونا چاہیے، اوپر نہیں، ان صح اتصافہ بھی، اگر صحیح ہو اس متصور فی الذہن کا متصف ہونا وجود خارجی کے ساتھ، تو فَإِمَّا أَن يَكُونَ لِاقْتِضَاءِ ذَاتِهِ، یا تو یہ متصف ہونا اس کی ذات کی اقتضاء کی وجہ سے ہے، یعنی یہ متصف ہونا ذاتاً ہے اس کے لیے، او لا، یعنی اس کی اقتضاء ذات نہیں ہے بلکہ غیر کی جانب سے ہے، والاول هو واجب الوجود لذاتی، یہ واو ایک اضافی ہے جو حمزہ کے بعد ہے نا، الف کے بعد، یہ اضافی غلط ہے، تو اس کو کہیں واجب الوجود لذاتی، والثانی هو ممکن الوجود، فیتحصل من ذالک، دوسرا ممکن الوجود ہے، پس حاصل ہوا اس گزشتہ بیان سے جو امر اول میں ہو چکا مطلب سے یہ روشن ہوا کہ ان المتحقق فی عالم العین والخارج، عالم خارج اور عالم عین میں، عالم عین عالم خارج وہی ہے، کوئی دو چیزیں نہیں ہیں، یہ عطف تفسیری ہے، والخارج کا عطف عین پر عطف تفسیری کہلاتا ہے، تو عالم خارج میں جو شے متحقق ہے وہ دو صورتوں سے باہر نہیں ہے، اما ان یکون واجب الوجود، یا تو متحقق فی الخارج واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے۔ الامر الثانی علم من القسمۃ المتقدمہ، کہتے ہیں کہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ تقسیم سے معلوم ہوا کہ ان واجب الوجود ما ہوا ما کان وجودہ نابعا من صمیم ذاتہ، واجب الوجود وہ ہے جس کا وجود نکلے خود اس کی ذات سے، یعنی خود اس کی ذات تقاضا کر رہی ہو، فلا تنفک ذاتہ عن الوجود، یعنی کبھی بھی اس کی ذات منفک اور جدا نہ ہو از وجود، بخلاف ممکن الوجود، بخلاف ممکن الوجود کی، فإن وجودہ لیس من اقتضاء ذاتہ، خود اس کا وجود یعنی اس کی ذات مقتضی وجود نہیں ہے، بلکہ بل مفاض علیہ، بلکہ اس پر وجود افاضہ کیا جاتا ہے، فإن اعطیہ، اگر کوئی افاضہ کرنے والا اس کو وجود عطا کرے گا تو وجد موجود ہو جائے گا، وإلا بقی عدما، وگرنہ عدم باقی رہے گا۔ نتیجہ فالاحتیاج والافتقار علی العلت سمۃ الامکان، بس احتیاج و افتقار بسوی علت، علت کی طرف محتاج ہونا یہ خصوصیت امکان ہے، سمہ یعنی خصوصیت، والغنى عن العلت، اور علت سے بے نیاز ہونا سمۃ الوجوب، وجوب کی خصوصیت ہے۔ الامر الثالث، تیسرا مطلب یہ ہے کہ الممکن کما هو محتاج الى العلت فی بدایت ووجودہ، فی بدایت وجودہ، البتہ اس واو کو وہ ہٹا دیں، یعنی جس طرح وہ اپنے وجود کی شروعات میں محتاج ہے علت کی طرف، اسی طرح یہ محتاج ہے علت کی طرف اپنے وجود کے مستمر ہونے میں، استمرار میں، محتاج الیہا، الیہا کی ضمیر علت کی طرف جائے گی، فی استمراریت وجودی، اپنے وجود کے مستمر اور مسلسل ہونے میں، لأن العلت لو ارتفعت وانقطعت عنہ بعد ان اوجدت، اگر علت نے اسے ایجاد کر کے وہ خود علت مرتفع ہو جائے یا اس سے منقطع ہو جائے تو
فإما دو صورتیں بنیں گی، فإما أن يكون وجوده في الآنات اللاحقة نابعا من ذاته، تو یا تو اس کا وجود آنے والے لمحات میں خود اس کی ذات سے نکلے گا، یا کسی اور علت مبقیہ کی طرف اس کی ضرورت پڑے گی اور اس کو یہ احتیاج ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ اگر پہلی شق ہو تو فَيَلْزَمُ انقلاب الممکن واجباً، واجب کا ممکن کا واجب ہونا لازم آتا ہے جو کہ محال ہے، وہ محال ہے، او لا یا نہ، یعنی نہ، یعنی تو اس صورت میں فَيَحْتَاجُ إِلَى الْعِلَّةِ الْمُبْقِيَةِ، باقی رکھنے والی ایک علت، یعنی وجود دینے والی علت اور باقی رکھنے والی علت، دونوں کی طرف ہے، اور وہ ایک ہی ذات ہے۔ وَمَثَلُ الْوُجُودِ فِي الْمُمْكِنِ مَثَلُ النُّورِ فِي الْمِصْبَاحِ، کہتے ہیں ممکن میں وجود کی مثال بالکل اسی طرح جس طرح چراغ میں نور، فی توقفه ابتداء وبقاء على جریان الكهرباء فيه باستمرار، کہ یہ نور جو ہے جو مصباح میں ہے یہ موقوف ہے ابتدا میں بھی اور بقا میں بھی، کہ اس نور میں یہ بجلی مستمر جریان رکھے، چلتی رہے، جاری ہو۔ فإن الوجود في الممكن متوقف ابتداء وبقاء على إفاضة الوجود عليه من علته باستمرار، اس لیے بس نتیجہ یہ ہوا، ایک مثال دے کر نتیجہ یہ ہوا کہ ممکن میں وجود بھی موقوف ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے ابتدا میں بھی اور بقا میں بھی، ایک ایسے کس پر کہ اس پر وجود کو افاضہ کیا جائے اور وہ وجود افاضہ کرنے والی چیز اور وہ موجود اسی کی علت ہو اور وہ علت باقی رہے، اسے وجود عطا کرتی رہے آنات میں، مختلف آنات جو آنے والے ہیں لاحقاً اس میں۔ الامر الرابع، چوتھا مطلب کہ ان، یہ ان لکھا ہوا ہے، ان کل متغیر و متبدل، ہر متغیر و متبدل، ممکن، ہر وہ شے جو تبدیل ہو اور تغییر ہو، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو، چینج ہونے والی شے، ہر چینج ہونے والی شے، تغیر قبول کرنے والی شے ممکن ہے۔ کیوں؟ لأن التغیر، تغیر کسے کہتے ہیں؟ متغیر اس میں فاعل ہے، مصدر اس کا تغیر ہے، کہتے ہیں تغیر نام ہے ایک حالت وجودیہ کی کہ عارض ہونے کی، نام ہے عارض ہونے کا کہ وہ پہلے نہ تھی، عبارت عن طروء حالت وجودیت، کیسی حالت وجودی جس کی صفت یہ ہے لم تکن من قبل، جو پہلے نہ تھی، پس ایسی حالت وجودیہ کے عارض ہونے کا نام تغیر ہے جو حالت پہلے نہ تھی۔ وکان ھذا المتغیر یفتقدھا، اور یہ متغیر پہلے اس حالت کو نہیں رکھتا تھا، نہیں تھی، موجود نہیں تھی وہ حالت، فافیضت علیہ، پس یہ حالت جدیدہ جو حالت وجودیہ ہے وہ افاضہ کی گئی اسی ممکن پر، متغیر پر، علیہ کی ضمیر متغیر کی طرف، واعطیت لہ، اور دے دی گئی یہ حالت وجودیہ، اعطیت میں ضمیر ہے جو حالت وجودیہ کی طرف جائے گی، افیضت میں بھی اسی طرح، لہو کی ضمیر اسی متغیر کی طرف، وہذہ سمۃ الامکان، یہ امکان کی خصوصیت ہے، اذ الواجب وجودہ من ذاتہ، کیونکہ واجب الوجود جو ہوتا ہے اس کا وجود اس کی ذات کی جانب سے ہوتا ہے، خود وہ مقتضی وجود ہوتا ہے، ولا یفاض علیہ، کبھی بھی وجود اس پر غیر کی جانب سے افاضہ نہیں کیا جاتا۔ البرہان، الامر الذی نرید اثباتہ، وہ چیز جس کے ثابت کرنے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں وہ یہ ہے، ہو رجوع جمیع الممکنات الی موجودین، کہ تمام ممکنات کی برگشت ایک ایسے موجود کی جانب ہے جو واجب الوجود لذات ہی ہے، جس نے خلقہا
تمام ممکنات کو خلق کیا ہے اور وجود ان تمام ممکنات پر افاضہ فرمایا ہے۔ فنقول، بس ہم کہہ رہے ہیں کہ لا شک ان فی العالم الخارجی المحیط بنا، بے شک عالم خارجی میں کہ جو ہمارے اوپر محیط ہے، موجودات ہیں، یعنی عالم خارجی میں موجودات بہت ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایسی موجودات ہیں تتصف کلھا بامکان، بالامکان، تمام کی تمام یہ موجودات متصف بالامکان ہے۔ کیوں؟ لوقوعها فی دائرۃ الحدوث والفنا، چونکہ یہ تمام موجودات ممکنہ دائرۃ الحدوث اور فنا میں آتے ہیں، دائرۃ التغیر و تبدل میں آتے ہیں، دائرۃ الانتقال من حال الی حال آخر میں آتے ہیں، ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونے کی وجہ سے ممکن ہے۔ یہ کونت کو، یہ انتقال ایک حالت سے دوسری حالت میں، چونکہ یہ ممکنات پہلے یہ حالت نہیں رکھتے تھے، اب حالت عارض اور طاری ہو گئی ہے ان پر۔ وَهَذِهِ كُلُّهَا سِمَاتُ الْإِمْكَانِ، یہ تمام خصوصیات امکان ہیں، حادث ہونا، فنا ہونا، تغیر، تبدل، انتقال از حالتی بحالت دیگر، کما تقدم، جس طرح پہلا بیان کیا۔ فَنَتَسَاءَلُ عَمَّنْ أَحْدَثَهَا، بس ہم سوال کرتے ہیں، ایک دوسرے پوچھتے ہیں کہ آقا بتائیں وہ تمام ممکنات کو جس نے ایجاد فرمایا ہے اور عدم سے وجود کی طرف نکالا ہے اور اسے وجود کا لباس پہنایا ہے، وہ کون ہے؟ امن احد، ہم سوال کریں گے اس کے بارے میں جس نے تمام ممکنات کو ایجاد فرمایا۔ ام احدثها، ہا کی ضمیر ممکنات کی طرف، تمام ممکنات کی طرف، موجودات، ان تمام موجودات ممکنہ، اخرجہ میں ضمیر اس من کی طرف جائے گی، وہ ذات جس نے ان تمام موجودات کو وجود بخشا اور اخرجہ من العدم، عدم سے وجود کی طرف ان کو خارج کیا۔ وَأَلْبَسَهَا لِبَاسَ الْوُجُودِ، اور پہنایا ان تمام موجودات کو لباس وجود۔ لا يخرج جواب عن احد اربعۃ، چار حالتوں سے جواب باہر نہیں ہے۔ لا خامس لہا، پانچویں شق ہے ہی نہیں، بس چار صورتیں۔ نمبر 1 الصورۃ الاولی یا الامر الاول، چونکہ اربعۃ کا ہے نا، اگر اربعۃ کہیں تو مثلا اربعۃ اشیاء وغیرہ، تو الشیء الاول، یا اربعۃ امور کہیں تو الامر الاول ان یکون کل ممکن اوجد نفسہ بنفسہ، ہر ممکن نے خود اپنے آپ کو وجود دیا ہے، یہ ایک شق۔ دوسری بات، دوسری صورت، او ان یکون کل ممکن اوجدہ ممکن آخر، ہر ممکن کو ایک دوسرے ممکن نے وجود دیا ہے۔ وَهَذَا الْآخِرُ أَوْجَدَهُ الْأَوَّلُ، اور اس دوسرے کو اس پہلے نے وجود دیا ہے۔ الف بے، الف ممکن الف، اس نے وجود دیا بے کو، بے نے وجود دیا ممکن الف کو۔ کہتے ہیں کہ یہ دور ہے۔ تیسری صورت ہے ان یکون کل ممکن اوجدہ ممکن آخر، ہر ممکن کو ایک دوسرے ممکن نے وجود دیا ہے، والممکن آخر اوجدہ ممکن ثالثا، اور یہ جو دوسرا ممکن ہے نا اس کو تیسرے ممکن نے وجود دیا ہے، تیسرے کو چوتھے ممکن نے، چوتھے کو پانچویں نے، پانچویں کو چھٹے نے۔ کہتے ہیں ہکذا من دون الانتہاء الی نقطۃ، بغیر اس کی کسی جگہ پر انتہا ہو، سٹاپ ہو، چلتے رہے چلتے رہے۔ 4 او السورہ السابقہ، کہتے ہیں یہ تیسری صورت ہی ہے، لیکن یہاں کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کہتے یعنی بغیر کسی نقطے کے انتہا کے، لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ مع الانتہاء الی موجودین، ٹھیک ہے، مع الانتہاء الی موجود واجب الوجود بذاتہ، جو واجب الوجود بذاتہ ہے۔ علی الاول والثانی یلزم الدور، دوسری
اور تیسری شق میں لازم آتا ہے دور، دوسری پہلی اور دوسری صورت دوسرے میں وعلی الثالث شق ثالث میں جواب ثالث کی صورت میں اگر یہ جواب دیں گے تو لازم ہے گا تسلسل، والدور والتسلسل والدور والتسلسل باطلان، یہ واو ہونا چاہیے یہاں، والدور کے بعد واو، التسلسل باطلان، دور اور تسلسل دونوں باطل ہیں۔ فتبطل الاحتمالات الثلاثة الاولى، پس پہلے تین احتمال، باطل، پہلے تین جواب غلط باطل، ويتعين الاحتمال الرابع، اور چوتھا احتمال ہی متعین ہو جاتا ہے، معین ہو جاتا ہے، اور یہی ٹھیک ہے، یہی درست ہے، وهو صدور العالم وجميع الكائنات ان موجودین واجب الوجود، کہتے ہیں تمام عالم کا، کائنات کی تمام چیزوں کا صادر ہونا، مخلوق ہونا ایک ایسے موجود سے، یعنی ان تمام کا ایک ایسا موجود خالق ہے جو واجب الوجود لذاتی ہی ہے، اوجدہ کل شیء، جس نے ہر شے کو ایجاد کیا ہے، ولم یوجدہ شیء، اور اسے کسی نے بھی وجود نہیں بخشا، وہو اللہ جل و جلالہ، یہ وہی ہے جسے ہم اپنے عبارت میں خداوند متعال کہتے ہیں، جل جلالہ، یعنی اس کی شان جو ہے بہت عظیم ہے، اس سے کہ وہ ممکن وجود ہو یا اس کا وجود غیر کی جانب سے ہو۔ میرے خیال میں آج کی گفتگو یہاں کافی ہے، انشاءاللہ آئندہ ہم بیان دور اور تسلسل کو پڑھیں گے، تو بس آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی